الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين يا من يشفع عند حضرة طه اشفع لنا يا أوجه الشفعاء نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت ہی رب ذوالجلال کا فضل و احسان کہ اس نے ہمیں ایک بار پھر اپنے گھر میں آنے کی توفیق دی. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو تمام چیزوں کا علم دے دیا، یعنی جو ان کے زندگی گزارنے کے لیے جتنی چیزیں ہیں ان تمام کا علم حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا کہ اے میری امت تم نے کس طرح سے زندگی گزارنی ہے. اس میں سے ایک کے بارے میں آج ہم سنیں گے کہ حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے امت کو یہ بتایا کہ تم نے رب ذوالجلال، تمہارا جو رب ہے، جب وہ تم سے ناراض ہو جائے تو تم نے کس طریقے سے اس کو منانا ہے. رب ذوالجلال کو منانے کا طریقہ حضور نے بھی ہمیں سکھا دیا. آئیے اسے سماعت کرتے ہیں. حضور جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میری امت 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 جب 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 تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے، جب تم پریشانی میں ہو اور جب تمہارے ماں باپ تمہارے لیے دعا کریں گے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. اور جب کوئی مسافر تمہارے لیے دعا کر دے گا یا مسافر دعا کرے گا تو رب ذوالجلال مان جائے گا. اور جب کوئی بیمار شخص جسے رب ذوالجلال نے آزمائش دی ہے، اگر وہ شخص تمہارے لیے دعا کرے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. اسی طریقے سے جو ضعیف اور کمزور لوگ ہیں، مجبور لوگ ہیں، جب وہ دعا مانگیں گے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. اور جب تم فرض ادا کر لو اس کے بعد جب تم دعا مانگو گے رب ذوالجلال سے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. ارے رات کے پچھلے پہر میں اٹھ کر جب تم دعائیں کرو گے تو حضور نے فرمایا کہ رب ذوالجلال مان جائے گا. ارے جمعے کے دن جب تم دعا کرو گے جمعے کے فرض کے بعد رب ذوالجلال مان جائے گا. اور اسی طریقے سے حضور نے فرمایا کہ شب قدر کو رب ذوالجلال، جو شب قدر کی رات ہے اس دن تم رب سے دعا مانگو گے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. اسی طریقے سے جب شب برات آئے گی اور تم رب ذوالجلال سے دعا مانگو گے تو رب ذوالجلال مان جائے گا. یہ رب ذوالجلال کے ماننے کے طریقے ہیں کہ رب ذوالجلال سے جب بندہ دعا مانگے تو وہ کس کس طریقے سے مانگے اور کب کب مانگے تو رب ذوالجلال مان جاتا ہے. قرآن پاک کا جب ختم ہوتا ہے تو اس کی جو دعا ہوتی ہے، اگر اس دعا میں رب ذوالجلال سے کچھ مانگ لیا جائے تو رب ذوالجلال مان جاتا ہے. ارے رب ذوالجلال کو منا لیا جائے تو رب ذوالجلال مان جاتا ہے. صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک واقعہ کے بارے میں بتایا کہ اچھا یہ بھی ایک رب ذوالجلال کے ماننے کا طریقہ ہے کہ ہم لوگ ہوتے ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار ہمارا جرم کیا کیا ہے، یہ بات ہم لوگوں کو پتہ ہوتی ہے. اسی طریقے سے جو ہم سچے دل سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کوئی نیک کام کرتے ہیں نا تو اس بارے میں بھی ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ یار یہ میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں یہ کام میں نے بڑے دل سے کیا تھا تو رب ذوالجلال میرے اس کام کو اس نے قبول ضرور کیا ہوگا. دل کیونکہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے. اس لیے حضور جان کائنات ایک واقعہ اپنے اصحاب کو سنا رہے ہیں کہ 3 لوگ سفر کر رہے تھے اور ان کے ساتھ معاملہ کچھ یوں ہوا کہ بہت تیز آندھی طوفان چلنے لگی. وہ سب سفر کر رہے ہیں. اسی دوران انہوں نے کیا کہ وہ
جلد از جلد جو ہے نا انہوں نے سامنے ایک غار دیکھی, اس میں جا کے پناہ لے لی. اب جب غار کے اندر گئے اور ہوا کیا ان کے ساتھ کہ رب ذوالجلال نے ایک پتھر, اس کی قدرت ہے, ایک پتھر اوپر سے آ کے گرتا ہے اور وہ غار کا دروازہ بند کر دیتا ہے, اور اتنا فکس ہوتا ہے آگے کہ یہ بھی نہیں کہ بھائی تھوڑا سا آسمان دکھ جائے تاکہ روشنی اندر آ جائے, نہیں ایسا بھی نہیں, بلکہ اس طریقے سے بند ہوتا ہے وہ غار کہ پورا فکس اس غار کے آگے پتھر لگ جاتا ہے. اب یہ تو جب پتھر لگ گیا غار کے جو دروازہ ہے اس کے آگے جب پتھر آگے گرا, اب وہ تینوں پریشان ہو گئے کہ یار اب ہم باہر کیسے جائیں گے. اسی دوران ان میں سے جو ایک شخص ہے وہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں, وہ ہاتھوں کو اٹھا لیتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس بکریاں ہیں اور وہ جب دودھ دیتی ہیں تو میرا ارادہ ہمیشہ یہی ہوتا ہے کہ سب سے پہلے جو وہ دودھ دیتی ہیں تو میں سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو جا کے وہ دودھ پلاؤں. اے رب ذوالجلال یہ میں کام دل سے کرتا ہوں, حالانکہ میری بیوی اور بچے بھی ہیں, میں چاہوں تو انہیں بھی دے سکتا تھا, لیکن نہیں, میں نے اپنے پہلے ماں باپ کو فوقیت دی. اب جب اے رب ذوالجلال ایک دن ایک رات ایسا ہوا کہ میں درخت کاٹ ڈھونڈ رہا تھا, درخت تلاش کر رہا تھا اور لکڑیاں کاٹ رہا تھا, تو مجھے دیر ہو گئی. اب اسی دیر کے دوران جب میں گھر پہنچا تو میرے والدین سو گئے اور میں نے انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا, اور جب انہیں اٹھانا مناسب نہیں سمجھا تو پوری رات میں وہیں کھڑا رہا, اور جب صبح ہوئی تو میں نے جب انہیں دودھ پیش کیا تو میرے والدین انہوں نے جو میرے لیے دعا کی نا, اے رب ذوالجلال تو جانتا ہے کہ انہوں نے کس دل کے ساتھ دعا کی. ان کے دل میں جب میرے لیے دعا تھی, اے رب ذوالجلال تجھے اس چیز کا واسطہ تو ہمیں اس مشکل سے نکال دے. جیسے ہی وہ دعا کے لیے ہاتھ نیچے کرتا ہے تو رب ذوالجلال جو پتھر تھا اسے تھوڑا سا سرکا دیتا ہے. اب آسمان کی روشنی اندر آنے لگتی ہے. پھر اس کے بعد جو دوسرا بندہ تھا, یہ 3 لوگ تھے, جب دوسرا بندہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ, یا اللہ میری چچا کی بیٹی تھی اور میں نے اس کے ساتھ گناہ کا ارادہ کیا, 100 دینار بھی اس کے دیے, اور جب وہ میرے قبضے میں آ گئی, اے رب ذوالجلال جب اس نے یہ کہا نا کہ تجھے رب سے ڈر نہیں لگتا, تجھے اللہ سے ڈر نہیں لگتا, تو اے رب ذوالجلال میں نے صرف, حالانکہ میں تو جوان تھا, میرے پاس جوانی بھی تھی, میں تو جوانی کے جوش میں یہ کام کر بھی سکتا تھا, لیکن اے رب ذوالجلال میں نے یہ کام نہیں کیا صرف تیرے لیے. تو اے اللہ اگر تجھے یہ میرا معاملہ قبول ہے, میرا یہ بچنا قبول ہے تجھے, تو اے رب ذوالجلال تو مجھے اس مشکل سے نکال دے. تو رب ذوالجلال جیسے ہی اس کے ہاتھ نیچے جانے سے پہلے ہی رب ذوالجلال وہ پتھر دوبارہ سے تھوڑا سا اور کھسکا دیتا ہے. اب رب ذوالجلال کی بارگاہ میں جب تیسرا بندہ ہاتھوں کو اٹھاتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس ایک مزدور آیا کام کرنے کے لیے, دیہاڑی دار تھا, غریب تھا, میں نے اسے کچھ چاول کی بنیاد پر اسے مزدوری پر رکھا, لیکن جب اجرت لینے کا وقت آیا تو اے رب ذوالجلال وہ شخص ناراض ہو کر چلا گیا. میں نے اسے بڑا ڈھونڈا لیکن وہ نہ ملا. اے رب ذوالجلال ان چاولوں کو میں نے کاروبار, ان چاولوں کی جو قیمت تھی میں نے اسے کاروبار میں لگا دیا. اس کاروبار سے پھر وہ جو اس کا معاوضہ آیا, اس کی جو قیمت آئی, اس سے میں نے بڑے بڑے چروائے خریدے اور
بہت ساری بکریاں خریدی. جب وہ چرواہا کچھ بہت سالوں بعد مجھے ملا تو ہے رب ذوالجلال میں نے پھر اس چرواہے کو کہا کہ ہے چرواہا یہ جو بکریاں یہ بھی تیری ہیں اور یہ وہ جو مزدور دار تھا میں نے اس کو کہا یہ چرواہے بھی تمہارے یہ ساری جو تم بکریاں دیکھ رہے ہو یہ تم جتنی سارے بیل دیکھ رہے ہو جتنی گایاں دیکھ رہے ہو یہ سب تمہاری ہیں. تو وہ شخص کہتا ہے مزدور ارے بھائی میں تو اتنا غریب ہوں تو یہ اتنی ساری چیزیں میرے پاس کہاں سے آ گئی. تو وہ شخص کہتا ہے بندے میں نے جو تیری چاولوں کے دانوں کی قیمت فکس تھی نا جو تجھے دینی تھی ان چاولوں کے دانوں کی قیمت میں نے اپنے کاروبار میں لگائی اور کاروبار میں لگانے کے بعد ان سے کاروبار بڑھتا گیا اور میں نے اس میں سے ایک بھی چیز نہیں لی. تو اے رب ذوالجلال میں نے جب ان میں سے ایک چیز بھی نہیں لی اور اس مزدور کو یہ تمام چیزیں دے دی اے رب ذوالجلال میں اس کا حق مار بھی سکتا تھا لیکن میں نے اس کا حق نہیں مارا. رب ذوالجلال اگر تجھے یہ میرا معاملہ پسند ہے تو تو مجھے اگر تجھے یہ معاملہ میرا پسند ہے تو تو یہ ہمیں مشکل سے نکال دے. جیسے اس کے ہاتھ نیچے جاتے ہیں وہ جو پتھر ہوتا ہے وہ پتھر رب ذوالجلال نیچے پھینک دیتا ہے بالکل جڑ سے ہٹا دیتا ہے. تو یہ معاملہ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آپ دیکھیں کہ جو رب بندے کو پتا ہوتا ہے نا کہ یار یہ میں نے کام دل سے کیے اگر وہ تمام چیزیں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں بندہ پیش کر دے کہ اللہ یہ تو کام میں نے تیرے لیے کیا تھا نا تو مجھے اس کے صدقے ہی معاف کر دے تو مجھے اس کے صدقے ہی معاف کر دے اللہ یہ تو خالص سے تیرے لیے تھا. تو حضور نے فرمایا جب یہ جو رب ذوالجلال کو راضی کرنے والے جو وہ ہیں وقت یہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیے اور کس طریقے سے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اگر بندہ اپنی یہ تمام چیزیں رکھ کے تو رب ذوالجلال اسے معاف کر دیتا ہے اسے راضی ہو جاتا ہے اس سے. جب انسان بہت ہی عاجزی کرتا ہے تو پھر رب ذوالجلال اسے بھی اس کی مدد فرماتا ہے. رب ذوالجلال نے قرآن میں فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ اور جو مجھ سے خوف کرے تو اس کے لیے 2 جنتیں ہیں. حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص بہت زیادہ ڈرتا تھا دن کو روزہ رکھتا اور رات کو جو ہے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عبادتیں کرتا تھا. جب اس کے آخری لمحات آئے تو اس نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں تو ایک کام کر جب میں مرنے لگ جاؤں مجھے پتا ہے میری آخری چیزیں چلنی ہے جب میں انتقال کر جاؤں تو نے یہ 3 کام کرنے ہیں. ماں سے 3 وعدے لیتا ہے. وہ 3 وعدے ہوتے کیا ہیں کہ اے ماں جب میں مر جاؤں تو نے میرے گلے میں رسی ڈال کر مجھے پورے صحن میں گھمانا ہے اور لوگوں سے کہنا ہے کہ دیکھو نافرمان لوگوں کا حل یہی ہوتا ہے نافرمان لوگوں کا حل یہی ہوتا ہے. اور دوسرا یہ کہ اے ماں جب میں انتقال کر جاؤں نا تو نے میرا جنازہ رات کے پہر میں دفنانا ہے یعنی کہ رات کے پہر میں اٹھانا ہے اور تاکہ یہ نہ ہونا کہ لوگ کہیں کہ وہ دیکھو رب ذوالجلال کا نافرمان جا رہا ہے ایسا نہ ہو. اے ماں تو نے کرنا یہ ہے کہ تو نے مجھے رات کے پہر میں اٹھانا ہے. اب تیسرا وہ وعدہ یہ لیتا ہے کہ اے ماں جب لوگ دفنا کے چلے جائیں نا تو نے کرنا یہ ہے کہ تو نے چپ چاپی سے آنا ہے دفنانے کے بعد اور پھر چپ چاپی سے آنے کے بعد تو نے میری قبر پہ آ کے میرے لیے بخشش طلب کرنی ہے معذرت طلب کرنی ہے کیونکہ اے ماں اگر تو میرے قبر پر آئے گی نا تو مجھے یہ یقین ہے کہ تو میری بوڑھی ماں ہے تو میرے لیے دعا کر دے گی تو اے ماں رب ذوالجلال مجھ پر رحم فرما دے گا. اے ماں تو نے ضرور بھی ضرور آنا ہے. اب جب اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو ماں بالکل یہی کرتی ہے جیسے ہی گلے میں رسی ڈالنے لگ جاتی ہے نا تو دیواروں سے آواز آنے لگ جاتی ہے کہ اے عورت یہ رب ذوالجلال کا دوست ہے تو اس کے گلے میں رسی نہ ڈال. دیواروں سے ہر چیز ہر ذرہ ہر شے یہ آواز دے رہی ہوتی ہے ماں کو کہ اے عورت نہ ارے یہ تو رب ذوالجلال سے ڈرتا تھا یہ تو رب ذوالجلال
جلال کا فرما بردار تھا، تو نے اس کے گلے میں رسی نہیں ڈالنی. ارے یہ تو رب کا دوست ہے، اس کو اذیت نہیں دینی، بلکہ اس کے ساتھ تو رب ذوالجلال رحم والا معاملہ فرما رہا ہے، تو اے عورت تو نے اس کے ساتھ بھی رحم والا معاملہ فرمانا ہے. تو یہ معاملات ہیں. جب بندہ بہت ہی عاجزی کرنے لگ جاتا ہے نا، یار ہم عاجزی کر کے تو دیکھیں، شیطان بھی تو میں ہی کرتا تھا نا، انا خیر من، کہ میں آدم علیہ السلام سے زیادہ افضل ہوں، تو نے ان کو آگ سے پیدا، تو نے ان کو مٹی سے پیدا کیا اور میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، تو میں ان سے زیادہ افضل ہوں. یار شیطان نے بھی میں تھی، تو ہمیں یہ میں نکالنی ہے اپنے اندر سے. اب آپ دیکھیں کہ کتنا عاجز پسند بندہ. اب جب یہ تو آپ دیکھیں نا، کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ تو بابا فرید الدین گنج شکر نے یہ فرمایا نا، تو بھائی یہ حدیثوں سے کہاں سے ثابت ہے؟ اب آئیے میں آپ کو صحیح بخاری کی حدیث میں ہے، صحیح بخاری میں ہے کہ حضور جان کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا. اچھا دیکھیں، میں نے کبھی بھی جب بھی میں نے کہیں بیان کیا ہو یا خطبہ دیا، میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ اے لوگوں سبحان اللہ کہو یا ماشاء اللہ کہو، کبھی بھی یہ نہیں کہا. لیکن آج میں آپ سے یہ ضرور کہوں گا کہ جب حضور نے فرمایا کہ وہ بخیل شخص ہے، وہ کنجوس شخص ہے کہ جب میرا نام لیا جائے اور وہ درود پاک نہ پڑھے مجھ پر، تو اس پر حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، جب حضرت جبرائیل نے اسے برباد ہونے کا کہا، تو حضور نے خود فرمایا کہ آمین. تو اس لیے جب بھی، چاہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہوں، چاہے آپ کہیں اور بھی ہوں، جیسے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنے نا، تو آپ نے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضور پر درود پاک ضرور بھیجنا. آج سے یہ ارادہ کریں، یہ اپنے ذہن میں بات کو بٹھا لیں کہ یار جب بھی حضور کی بات آئے، حضور کا نام لیا جائے، تو میں نے حضور کے نام پر فوراً ہی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور درود پاک بھیجنا ہے. بخاری میں حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، زور سے، ذرا زور سے ایک بار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بول دیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص دنیا سے جانے لگا تو اس نے اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرے وجود کو جلا دینا، مجھے ہوا میں، جب تم جلا دو تو مجھے ہوا میں اڑا دینا. اب جب اس شخص نے یہ بات کہی کہ مجھے جلا کر اور میری جو راکھ بنے گی اسے ہوا میں اڑا دینا، اب جب اس کے ساتھ اس کے بچوں نے بالکل یہی معاملہ کیا، جیسے ہی وہ مرا اس کو جلا دیا، اس کا جو راکھ تھی وہ ہوا میں اڑا دی. اب جب ہوا میں اڑائی تو رب ذوالجلال نے اپنے زمین کو حکم دیا کہ اس کے جو ذرات ہیں اسے جلدی سے جمع کرو، اور جمع کر کے واپسی اس کو اس شکل دی، وہی حالت دی. اور جب وہ اس حالت میں آئے تو رب ذوالجلال نے اس سے پوچھا کہ اے بندے، کیا وجہ تھی کہ تو نے یہ بات کہی کہ مجھے جلا دینا اور پھر میرے کو جو میرے ذرات ہیں انہیں ہوا میں اڑا دینا، کیا وجہ تھی؟ حالانکہ رب ذوالجلال تو سب جانتا ہے نا. کچھ سوالات ایسے ہوتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ بندہ اگر سامنے والا کسی سے سوال پوچھ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو کہ اسے وہ پتہ نہیں ہے بات، بلکہ وہ کسی اور مقصد کے لیے پوچھ رہا ہوتا ہے سوال. اب جب رب ذوالجلال نے اس سے سوال کیا نا تو اس نے عرض کی کہ یا اللہ میں بہت گناہ گار ہوں، میں بہت سیاہ کار ہوں. اب دیکھیں آج جی ہم جس موضوع پہ چل رہے ہیں کہ جو بندہ عاجزی کرتا ہے پھر رب ذوالجلال اس کے ساتھ کیا معاملہ فرماتا ہے. اب سنیں، اس نے عاجزی کی، انہوں نے جب اس بندے نے عاجزی کی نا تو رب ذوالجلال نے اس بندے کو کہا ہے بندے جب تو اتنا عاجز پسند ہے، جب تیرے اندر اتنی عاجزی کہ تو نے کہا کہ میں اپنے وجود کو زمین میں کے اندر دفنانا بھی پسند نہیں کرتا کیونکہ میں اتنا گناہگار بندہ ہوں، تو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اے شخص، اے بندے، ہم نے تجھے بخش دیا، جا، ہم نے تجھے معاف کیا،
تو یہ دیکھیں یہ معاملات رب ذوالجلال اپنے بندوں کے ساتھ فرماتا ہے کہ جب بندہ اس کے حضور حاضر ہو جائے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال سے اب دیکھیں مانگنے کے طریقے جس طریقے سے ہمارے چل رہے ہیں کہ کس طریقے سے مانگنا ہے. حضور نے فرمایا کہ بے رغبت نہیں ہونا تم نے. اب مثال کے طور پہ ایک بندہ دعا مانگ رہا ہے اور دعا تو وہ الفاظ تو اس کے چل رہے ہیں منہ میں لیکن اس کا دھیان کہیں اور ہے, اس کے خیالات میں باتیں کچھ اور چل رہی ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے, ہونا بلکہ یہ چاہیے. حضور نے فرمایا کہ رغبت کر کے مانگنا ہے, ادھر ادھر پھر امیدیں نہیں لگانی. کیونکہ آپ دیکھیں نا ہم جب رب سے مانگ رہے ہیں تو رب کے لیے کوئی مشکل ہے دینا, رب کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. لیکن کیا ہم نے مانگنے کا ہمارا طریقہ ہونا چاہیے. ہمیں رب سے اسی یہ طریقہ اپنائے نا کہ یا رب ذوالجلال ہمیں تو مانگنا نہیں آتا, اے رب ذوالجلال ہم تو نہیں مانگ سکتے, ہمیں تو وہ طریقہ کار نہیں آتا جس طریقے سے حضور نے مانگا. تو تجھے حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ کیا ہے رب تو ان کے وسیلے سے ہی ہمیں دے دے. نا امیدی نہیں رکھنی جب رب سے بندہ مانگ رہا. اب دیکھیں مسلم شریف کی حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب دعا مانگ رہے ہیں تو آپ فرما رہے ہیں کہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے دعا مانگ رہے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کے بعد پھر حضور یہی فرما رہے ہیں کہ دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثم دعا. حضرت عائشہ فرما رہی ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ یہ دیکھیں بار بار حضرت عائشہ فرما رہی ہیں کہ بار بار حضور دعا مانگ رہے ہیں, مانگیں گے مانگے جائیں گے, منہ مانگے پائیں گے. سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے ادھر لا نہیں ہے. کوئی مانگنے والا مانگے تو صحیح ان کی بارگاہ میں. اب ابو داؤد شریف کی حدیث ہے, حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور کی مجلس میں میں حاضر تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مانگنے لگے. اب دیکھیں انداز دیکھیں, آج جو ہمارا موضوع ہے وہ یہی ہے کہ مانگنا کس طریقے سے. دیکھیں اسے سمجھ لیں, اگر ہمیں مانگنا اور ہمیں معافی طلب کرنا آ جائے نا, ہمیں رب کو راضی کرنا آ جائے تو واللہ ہم مشکلوں سے نکل جائیں گے. آج یہ جو مشکلات ہیں موضوع رکھا ہی اس لیے گیا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر ابھی مشکلات آئی ہوئی ہیں نا ہمیں رب کو راضی کرنا ہے. ہر کوئی یہ تو کہہ رہا ہے کہ یار رب سے استغفار کرو, لیکن استغفار کرنے کا طریقہ حضور نے بتا دیا ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے. اب یہ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا حضور کی احادیث مبارکہ سے, تمام آپ کے سامنے باتیں رکھ دی. اب آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کس طریقے سے رب ذوالجلال سے معافی طلب کرنی ہے, اس کے حضور حاضر ہونا ہے. ان چیزوں کو سمجھ کر رب ذوالجلال کی بارگاہ میں آئیں. اب دیکھیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. اب آپ یہ دیکھیں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ ایک ہی مجلس میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہی مجلس میں یہ دعا مانگ رہے ہیں. اور کتنی بار مانگ رہے ہیں یہ بھی فرما رہے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر 100 مرتبہ. کتنی مرتبہ؟ 100 مرتبہ. ذرا سوچئے تو صحیح, 2-3 بار مانگ کر 2-3 بار مانگ کر ہم تھک جاتے ہیں نا, بلکہ ہم تو 1 منٹ بھی دعا نہیں مانگتے. اگر دیکھا جائے تو 1 منٹ بھی, جس کو کہتے ہیں نا 1 منٹ, ذرا دیکھیے. اور حضور کا طریقہ کار کیا ہے 100 مرتبہ. یار سوچو تو صحیح, جو بخشے ہوئے ہیں, جو معصوم عن الخطا ہے, یعنی جو گناہ سے بچے ہوئے ہیں, یار وہ حضور جانے کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ 100 مرتبہ دعا مانگ رہے ہیں رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم. یار وہ 100 مرتبہ دعا مانگے اور امتی تھک جائے دعا مانگ کر, دعا مانگتے
کیوں؟ وجہ کیا ہے یار؟ وجہ یہی ہے کہ توجہ نہیں ہے، وجہ صرف یہی ہے کہ مانگ تو رب سے رہے ہیں لیکن دھیان کہیں اور ہے۔ یار آؤ اس طرف، جب تم اس طرف آ جاؤ گے تو پھر رب ذوالجلال دیکھنا تمہیں کس طریقے سے نوازے گا اور کس طریقے سے رب ذوالجلال سے تمہارا ربط قائم ہو جائے گا۔ لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہی ہے کہ دل اس کی طرف ہونا چاہیے، اور جب دل اس کی طرف ہو جائے گا تو پھر رب بھی تمہارا ہو جائے گا۔ اور جب بندہ دل سے دعا یہ کرے گا کہ اے رب مجھے حضور کا سچا پکا امتی بنا دے، اور حضور کے لیے، حضور کے نام پر جان لینے اور جان دینے کی توفیق عطا کر دے، اور اسی طریقے سے اے رب ذوالجلال جس طریقے سے حضور سے محبت کرنے کا حق ہے اس طریقے سے مجھے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال میں تو اس طریقے سے نہیں کر سکتا، لیکن تو جس کو استقامت دے، اے رب ذوالجلال تو جس کو اپنا فضل فرما دے، تو اے رب ذوالجلال پھر وہ بندہ اسی طریقے سے جب تیرا فضل ہو جائے گا تو وہ اس طریقے کار پر اپنے تیرے محبوب سے محبت بھی کرے گا، تیرا بندہ بھی ہو جائے گا، اور اے رب ذوالجلال پھر کہیں وہ ادھر اور ادھر نہیں جائے گا۔ اے رب ذوالجلال پھر وہ بندہ تیری ہی بارگاہ میں آئے گا۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ من قول بلا عمل لقد نصبت به نصر الذی حکومی۔ دوران گفتگو کوئی غلطی ہوئی تو رب ذوالجلال سے معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔